الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں حسب سابق کی سالوی بھائی عبدالستار صاحب مولانا محمد عرفان صاحب اور انہاں دے دیگر احباب دی محبت دے نتیجہ وچ پھر ایک مرتبہ تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے اللہ رب العالمین نے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ پچھلے سال چٹیل میدان تھے واس کیتا سے اس قدر عظیم و شان اللہ کریم نے اپنا گھر بناون دی دوستانوں توفیق عطا فرمائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد ہے
جیڑا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے، پرندے دا گھونسلہ تب بہت ہی چھوٹا ہوندا ہے۔ حضور صحیح مثال بیان فرمائی، رب العالمین فرشتہ وچ اعلان کرے دے، فرشتوں اس بندے نے میں اللہ کا گھر اتنا بنایا ہے جتنی بندے دی وسعت آئی ہے، اس بندے دا بہشت برین دے اندر اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے۔ جنہ جنہ دوستاں نے جس قدر تعاون کیتا ہے، اے جگہ قیامت تک اللہ دا گھر، نمازاں پڑھیندیاں راسن، تلاوت ہوندی راسی، اذان دی آواز گونجدی راسی، بچے قرآن دی تعلیم حاصل کریں دے راسن، اساں دنیا تو ٹر ونجنے سارے معاونین نو قیامت تک نام اعمال دے اندر ثواب لکھیدا راسی۔ فصیح اللسان بے فضل العلیم حضرت مولانا بلال عظیم صاحب زید مجدہ اللہ انہاں دے علم ویچ، عمل ویچ، حسن بیان ویچ مزید برکتہ اور ترقیہ نصیب فرماوے۔ میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک فرمان سنا بڑھا، سارے دوست اور بزرگ یہ ذہن ویچ رکھے کہ ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نال آپ دی پیدائش دا مہینہ بھی ایو ہے اور وفات دا مہینہ بھی ایو ہے۔ اس مہینے دے اندر علماء اسلام زیادہ تو زیادہ کوشش کریں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا، آپ دی حدیث بیان کرو تامی سیرت ہے، آپ دا اخلاق بیان کرو تامی سیرت ہے، آپ دا کردار بیان کرو تامی سیرت ہے، آپ دی نشست و برخاست بیان کرو تامی سیرت ہے، آپ دی آمد و رفت بیان کرو تامی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بچپن تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رحلت اور وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے ایک ایک لمحے دا ذکر خیر اے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت۔ میں ایک حدیث پاک بیان کرنی اسی نسبت نہ لاؤ سنو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اللہ کریم اعلان کیتا ہے، ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ہے میرے اللہ کا اعلان ہے، ترے بد نصیب بندے ایسے ہونے دن قیامت دے، میں رب العالمین نے دن قیامت دے جرے بندہ نال جھگڑا کرنا ہے، اللہ کریم جرے بندے نال جھگڑا کرے او بد قسمت بندہ اللہ کریم دے مقابلے دے اندر کیویں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ رجل قاطع بی ثم غدر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بندے نال دن قیامت دے میں اللہ کریم نے جھیڑا لاؤنا ہے جرے بندے نے دنیا تے میں اللہ دے نا دی ساؤں چاہی تے اگلے بندے نال دھوکھا گیتا میں اللہ کریم دا واسطہ دیتا اگلے بندے نال بے ایمانی کیتی میں اللہ کریم معاملے تے گواہ بنایا تے بندے نال دھوکھا باوی کیتی دن قیامت دے جے بد نصیب بندے نال میں اللہ کریم نے جھگڑا لاؤنا ہے۔ سارے حالات کیا ہی نہیں،
سارے دکاندار دوست آگتے ہیں حضرت یہ جھوٹی سو بندہ نہ چاہے تو سودا نہیں بکدا تے دن قیامت دے اللہ کریم نے چھیڑا چلایا سارے نال سادہ انجام کیا تو مثال نال گل سمجھاواں بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں پچھلیاں امتاں وچ ایک غریب بندے نو قرضے کی ضرورت پہ گئی غریب بندہ چلدے چلدے ایک امیر بندے دے دروازے تے جا پہنچے دروازہ کھڑکھڑایا ملک سے دروازہ کھلے غریب مسکین بندہ دروازے تے کھلوتے بھائی جان کی میں آئے غریب تے مسکین بندہ کھڑکا میں نو قرضے دی ضرورت ہے 1000 دینار میں نو قرضہ چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کائنات والے ہو تو زمین دی مخلوق تے رحم کرو آسمان والا اللہ تو تے رحم کرے سی اسا تو ظلم کرے میں سارے تے رحم تو کیویں ہوئے اس بندے نو ترس آ گیا غریب بندہ بڑی عاجزی نال سوال پیا کرے دے کر دے دا 1000 دینار کردہ میں نو چاہیے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے امیر بندہ کھل گئے میں قرضہ دیون واسطے تیار ہوں لیکن اے دس تیرا ضامن کون بنسی اگر تے قرضہ ٹائم تے نہ دیتا میں کہندے کولوں قرضہ وصول کرے سا غریب بندہ کھل گا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے غریباں دا ضامن کون بننا ہوندا ہے کہ میں غریب مسکین تو ضامن بندا ہے کفا باللہ کفیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو ای معاملے تے ضامن منگدے میں غریب تے مسکین دا ضامن اللہ ہے امیر بندہ کھنگا پیسے دون واسطے تیارا لیکن کم از کم تیرے میرے لین دین دا کوئی گواہ تا ہونا چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمینا غریباں کھنگ گئے غریباں مسکینہ دیا گواہیاں کون دے نہ ہوں دے اگر میرے کلو گواہ مانگ دے کفا باللہ شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاملے دا ضامن اللہ ہے انہیں تیرے میرے قرضے لین دین دا گواہی اللہ ہے الے 1000 دینار لیکن اے دس واپس کرن کرے سے غریب بندے نے ٹائم چل سے فلانے دن میں واپس کرے سا اے بندہ چلا گیا 1000 دینار گھن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تیری ضرورت پوری کرنی حاصل بندے ضرورت پوری کی تھی تے جس ویلے کر دے واپس کرن دا ٹائم آئے اس بندے نے 1000 سونے دے دیناراں دا انتظام کیتا ہے تھیلی دے اندر پا کے دینار واپس کرن واسطے ٹر پیا جلدی جلدی جس ویلے پہنچے دریا دے کنارے تے کشتی چاہیے ہائی کیونکہ امیر بندہ اس دریا دے پار دوئے کنارے تے راندا ہائی اے غریب بندہ پہنچے لیکن کنارے تے کشتی کوئی نہیں کوئی ملہ تے کشتی دا مہانا کوئی نہیں انتظار کرتا بھی ہے آج آخری دن نے کرنا واپس کرنا ہائی اللہ نو گواہ بنایا ہم اللہ نو ضامن بنایا ہم سارا دن انتظار کر کر کے تھک گیا ہے لیکن کشتی نہیں ملی بخاری شریف کی حدیث جس ویلے دن ڈھل گیا دن ختم ہونے کا ٹائم آئے ہوں غریب بندہ پریشان ہو گیا میں تو اللہ نو ضامن بنایا ہے اللہ نو گواہ بنایا ہے
کشتی جو نہیں ملی وعدہ خلافی بڑھتی ہے کہ میں 1000 دینار پہنچاوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دینا ایک لکڑی دا مڈھ چا کے اس دے سراخ وچ وہ پیسہ والی تھیلی چ رکھی سے او دا منہ بند کر کے لکڑی دریا دے حوالے کر دیتی سے عرض کرنے اللہ میری معاملے دا گواہ بھی تو ہے تے ضامن بھی تو ہے میں تیرے توکل تے آسرے دے اے لکڑی پانی دے حوالے کرے دا پیا پانی دے حوالے کرنا میدہ کم میں مال تو نہیں پہنچاونا تیدہ کم میں ہن قرآن پاک دا حوالہ اے میرے سامنے 28 پارہ اور رب العالمین دی لارب کتاب تے سورت دنا سورت الطلاق میں 28 پارہ کھولا ہوئے ہے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے زیارت کرو سارے دوست سورت الطلاق 28 پارہ آیت نمبر 3 میرے سامنے ہے یہ میں قرآن پاک زبان نال تلاوت کرنا عبادت ہے یہ میں قرآن پاک کرنا نال سننا عبادت ہے یہ اکھا نال قرآن دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ جیرے بندے دے سارے اسباب ختم تھی بہن تے سارے اسباب دے جواب دے من دوباد بندہ اللہ دے بھروسہ کرے جا اللہ کریم بندے نو عام کافی تھی ویندہ انہیں نعرہ تکبیر ماشاءاللہ المیہ اے دے یقین سارے کمزور ہو گئے اور رب العالمین تے توکل تے بھروسہ نہیں ریا تے قرآن پاک دے الفاظ اے میرے سامنے نامہ پر تے سورت دنا سورت الانفال اور رب العالمین دی لارب کتاب میرے سامنے اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ہونا فرمایا آیت نمبر 2 سورت الانفال نامہ پارا زیارت کرو پکے ایماندار دی اللہ نشانی بیان کیجئے پکے ایمانداروں لوگ ہن جنہ دا بھروسہ ہوں دے صرف رب العالمین دی ذات تے دنیا دے سہارے کیرے سہارے تو ساؤں اے تھیلی اللہ سبق نہ بھلاو تا میں قرآن دا حوالہ تو نہ بکھاؤں وہ سبق نہیں بھلاونا ویوہ پارا سورت دنا سورت العنکبوت اے میرے سامنے سورت العنکبوت کھلی ہوئی ہے فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون آیت نمبر 41 اللہ کو بغیر لوگوں نے جنہوں نو سہارا بنائے اللہ نو چھوڑ کے جنہوں تے توکل دے بھروسہ کیتا نے اللہ فرمائے دے کمثل العنکبوت انہوں دی مثال مکڑی تے ڈامارا لیے بل تو سکے آکھ دے اس کا ڈامارا آکھ دے وہ جرا کون یالا بنے دے ڈور انہوں دی مثال ڈورا لیے اتخذت بیتا کروڑ روپے دی کوٹھی بڑھائی ڈور نو چس نہیں آندی اپنا ایک گھر وکھرا بڑے نہ ہوندے میرے جملہ تو سمجھو یہ دور تفسیر دی گل تو سنا لگا کروڑ روپے کوٹھی دے خرچہ ہوئے